ومن الطبيعة ومن المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بابا ذکر الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا والدیک وآلک وصحابک یا اشرف الانبیاء والمرسلین. بخشش کا میری داستان سامان ہو گیا جب سے در نبی کا مہمان ہو گیا. اد بخشش کا میری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو دو خلیفہ مقرر ہوئے خلیفہ دوم، تو آپ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کام کیا اپنے صحابہ کرام لوگوں کو آپ نے مال تقسیم کیا اور آپ کے بیٹے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی مال تقسیم کیا. آپ نے سب سے پہلے مال جو تقسیم کیا مال کی ابتدا کی تقسیم کرنے کی ابتدا کی وہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے شروع کی. تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابو جان، اے میرے والد، اے میرے باپ، میں زیادہ حقدار رکھتا ہوں کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں. آپ نے پہلے مال کی ابتدا امام حسن امام حسین سے کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بیٹا تم ان کے والد جیسا والد لاؤ اور ان کے نانا جیسا نانا لاؤ تو پھر میں تمہیں مال دوں، میں تم سے ابتدا کروں گا. تو یہ سارا واقعہ گفتگو ہو رہی تھی. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گھر جا کر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ساری گفتگو سنائی، سارا ماجرا سنایا. تو جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خوش خبری سناتا ہوں، جاؤ میرے بیٹو تم بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خوشخبری سنا کر آؤ. وہ خوشخبری کیا تھی؟ جناب مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن تھے کہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام تھے مجلس میں بیٹھے ہوئے، اچانک جبریل آیا، آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے خلیفہ دوم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے، اہل جنت کا سورج فرمایا ہے، اہل جنت کی روشنی فرمائی ہے.
یہ پیغام مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو سنایا اور فرمایا جاؤ یہ خوشخبری جا کر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو سنا دو۔ جب حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے اور اپنے بابا جان کی یہ خوشخبری سنائی، فرمان مصطفیٰ سنایا، فرمان مصطفیٰ سنایا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرماتے ہیں اے میرے نواسے اور اے میرے بیٹو جاؤ یہ قلم اور کاغذ لے جاؤ، یہ خوشخبری اپنے بابا جان سے لکھوا کر لے آؤ۔ جب امام حسن اور امام حسین یہ خوشخبری ضمانت سند لکھوا کر لائے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر لائے، تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بیٹے عبداللہ، اے میرے بیٹے یہ چٹھی، یہ سند، یہ ضمانت جب میں دنیا سے ظاہری پردہ ظاہری وصال فرما جاؤں تو میرے کفن پر رکھ دینا، تاکہ کل قیامت والے دن رب میرے کو حساب لے گا تو میں عرض کر ہماری کا نیکیاں کے منو مان کوئی نہیں، منو اپنے بلا کا بلا کے مان کوئی نہیں، منو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کلمہ اہل سنت، کلمہ اہل سنت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہ تائیں کے فروغ اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بخشش کا میری داستاں سامان ہو گیا، جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ فروغ اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سبوت دیتا جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور پڑھنے لگا تھا درود میں جب سے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا تبارک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارک پیش کرنے کے بعد
آج جس موضوع پہ جس موضوع پہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ہے فضائل فاروق اعظم و اہل بیت سے رشتہ داری، آخر میں شہادت فاروق اعظم بیان کروں گا۔ حضرات جی میں آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا ایھا النبی سے مراد اے نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے غیب کی خبریں بتانے والے اور بہت بڑی بلند شان والے، حسبک اللہ سے مراد آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، وَمِنَ اتَّبَعَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے مراد یعنی آپ اللہ تعالیٰ کافی ہے، آپ کی مدد کرنے والا ہے، وہی آپ کو کافی ہے۔ یہ آیت مبارک جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں قدم رکھا، اسلام میں چلنے لگے، اسلام نے زور پکڑا، اسلام میں عظمت ملی، اسلام کو عظمت ملی، اسلام کو شان ملی، اسلام کو رفعت ملی، اسلام کو بلندی ملی، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یعنی اے نبی غیب کی خبریں بتانے والے اس عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان جناب جبریل علیہ السلام بیان فرماتے، ایک دن تیرے میرے پاک نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف کے اندر، صحابہ اکرام کا بھی مجمع ہے، اچانک جبریل آئے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل آج منو میرے پیارے عمر کی شان کے سنا۔ جناب جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، دین کی دعوت دیتی، لوگوں کو رائے راستے دیان کی کوشش کی، زندگی بیت جائے گی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شان ختم۔ یہ شان ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تیرے تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل تو نہیں نہ شان بیان کر سکتا، لیکن میرے کو سن۔ تیرے تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری انبیاء امام الانبیاء کا سردار ہوں، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوگا تو فاروق اعظم۔ تیرے تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی۔ حضرات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت کے اندر ملک شام تشریف لے گئے، آپ کو نہ وہاں ایک پادری ملا جو ایک گرجے میں رکھتا تھا، اس پادری نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر لے گیا، اپنے گرجے خانے میں لے گیا اور کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا نام نسب سار بتایا، پھر آپ کو پادری نے کھانا پیش کیا، آپ کھانا کھا کر تناوت فرما کر، اور پادری نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمانے لگے، جب تھوڑی دیر گزری آرام کیا، آرام فرمانے کے بعد آپ چلنے لگے، اپنے پردیس واپس آنے لگے۔ پادری کہنے لگا کہ میں نے آپ سے یہاں کچھ سوال کرنا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ پادری کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نام عمر ہے۔ پادری نے پوچھا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے والد کا نام خطاب ہے۔
آپ نے اس پادری نے پھر کہا کہ میں نے قرآن انجیل میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آخر زمان نبی کو مبعوث فرمائے گا، آخری نبی کو بھیجے گا، وہ دے پہلے خلیفہ جناب ابوبکر صدیق ہوں گے، دوسرے خلیفہ جناب عمر بن خطاب ہوں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بات چپ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پادری کہنے لگا کہ روئے زمین پر تورات اور انجیل کا زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں، اور میرے تو سوا کسی نے زیادہ تورات اور انجیل کا علم نہیں رکھا۔ حضرات جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پادری کہنے لگا کہ آپ مجھے ایک چٹھی لکھ دیں۔ پادری نے قلم اور کاغذ آپ کو دی۔ جناب عمر بن خطاب کو کہنے لگا کہ مجھے آپ ایک چٹھی لے دیں، ایمان اور پناہ آپ سے ہی لوں گا۔ جناب عمر بن خطاب کہنے لگے کہ میں کون سا بادشاہ ہوں، میں کون سا وہ وزیر ہوں، یہ پتہ نہیں کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ میں نے حق اور سچ کہہ دیا ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، ہو کے ہی رہنا ہے۔ میں نے قرآن انجیل میں پڑھا ہے، جو میں نے بات کی وہ ہو کر ہی رہنی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا، چٹھی لکھ دی۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے پردیس واپس آئے، اور پادری نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے دور خلافت میں ملک شام فتح ہوگا، جب آپ فتح کرتے آئیں گے تو پھر میں آپ کو یہ چٹھی دوں گا، آپ مجھے ایمان اور پناہ دیں گے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گھر آ گئے۔ جب آپ کو ایمان اسلام قبول کرنے کا موقع ملا، آپ خلیفہ بنے، خلیفہ دوم بنے آپ، تو آپ نے ملک شام اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ ملک شام فتح کیا۔ جب ملک شام فتح کر کے واپس آئے، پھر آپ کو دل سے ایک ارادہ نکلا، ارادہ کیا کہ میں ملک شام جاؤں، میں دورے کے لیے ملک شام جاؤں۔ جب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ملک شام گئے تو وہی پادری، وہی گرجے کا پادری آپ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا یہ حضور یہ چٹھی آپ کو میں نے لکھوائی تھی، آپ مجھے امان اور پناہ دے۔ آپ نے اس کو ایمان اور پناہ دیا۔ پھر آپ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ملک شام کا گورنر بناتا ہوں۔ حضرات میرے پاک نبی علیہ السلام نے غلاموں کی نشان میں خوبصورتی کا بیانی فرمائیں گے۔ آپ فرماتا ہے پیا ہوگی سے زباں سے مرتبہ پارو کہ آزم کا پیا ہوگی سے زباں سے مرتبہ پارو کہ آزم کا ہے خود قرآن
فاروق اعظم ایک دن آپ اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ کو ایک مجوسی نظر آیا، شرابی نظر آیا۔ مشہور معروف واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے، میں صرف آپ کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرما رہا ہوں۔ حضرات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے تو وہ شرابی اور مجوسی بھی کہیں جا رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شرابی کو دیکھا تو وہ شرابی بغل میں شراب لیے ہوئے اوپر چادر لیے ہوئے جا رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور انسان کو شخص تو کہاں جا رہا ہے اور یہ بغل میں کیا چھپا ہے؟ وہ کہنے لگا، دل سے کہنے لگا، میں آج فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بچ گیا نا تے میری قیامت اچھی ہوئی نہیں، حشر میرا اچھا ہو جانا ہے۔ دل کی خیال کرتا پیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، مجھے جانے آئی لے آئی کی بغل لے آئی۔ وہ کہنے کا شخص کہنے لگا، حضور کہ میں دودھ لے کے جانا ہے، ایک روایت کے مطابق دودھ دے، ایک روایت کے مطابق سرکہ ہے۔ حضرات شرابی کہنے لگا، حضور کہ میں دودھ لے کے جانے ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قریب اس کے آئے تو فرمایا کہ کہاں کیتے یا دودھ؟ شرابی پریشان ہو گیا، دل وچ نا بہت ہی پریشان ہو گیا۔ آج عمر دے جلال تو بچنا ناممکن ہی، دل وچ خیال کرتا ہے کہ مالکا آج تو بچا لینا عمر کو، دیوارے میں آلے ہو جانے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ادھر سے نہیں جانا ہے، دکھا رہا ہوں۔ شرابی نے چادر لائی، دکھائی کہ واقعی تو پایا گیا۔ ایک کرامت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی۔ کسی شاعر نے فرمایا، زینب دل نے
ولیر حضرت بخاری اختصار کے نام میں بیان کرتا جانے ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے. آپ بیٹھ رہے تھے. دو پینڈو آپ کی بارگاہ میں آ گئے. کہنے لگے اے عمر ساڈا فیصلہ کرو. ساڈا فیصلہ کرو. جناب مکی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی نا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما کے جناب مکی خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی ان کا فیصلہ کرو. جناب علی کھڑے ہوئے. وہ جو دو پینڈو آئے سی نا دو بندے آئے تھے لڑتے اپنا مقدمہ لے کے آپ کی بات کرتے. وہ ایک انہوں جو ایک کہنے لگا کیا یہ ہمارا فیصلہ کرے گا, کیا یہ شخص ہمارا فیصلہ کرے گا. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جناب سے آگے جناب سے کھڑے ہو کر کہنے لگے اس آدمی کو گریبان پکڑ کر فرمایا یہ میرا مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے. جس نے علی پاک کو مولا نہ مانا وہ مومن نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے من کنت مولا وعلی حاج بابا. جنا میں مولا علی مولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی صاحب نعرے لاؤندے نے کسی بہت ہی ٹھنڈے نعرے نہیں. یہ نعرہ نبی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نعرہ تکبیر, آج کے بولو گل کے نعرہ تکبیر. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جب سلام قبول کیتا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مصطفیٰ کا ہم سفر یا عمر یا عمر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس گریبان پکڑ کر فرمایا یہ میرا بھی مولا ہے, ہر مومن کا بھی مولا ہے, ہر صحابہ کا بھی مولا ہے. جنہیں علی پاک کو مولا نہ منیا وہ مومن ہی ہو سکتا. تائیں جیسے آنے بانی یار نبی دیا یارانا, بانی یار نبی دیا یارانا, بانی یار نبی دیا یارانا, بانی یار نبی دیا یارانا. شکوی با چل مدینے, شکوی با چل مدینے. ایک سیٹ سرکار علیہ السلام دی قبر مبارک, دوسری سیٹ دے جناب ابوبکر صدیق خلیفہ دوم جناب ابوبکر صدیق خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مظالم انوار دائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مظالم انوار اسی نے ہمیں پانی یار نبی دیا یارانا, پانی یار نبی دیا یارانا, پانی یار نبی دیا یارانا. شکوی کا چل مدینے, شکوی کا چل مدینے, بیت لے جوڑ مزارا, پڑھ یار نبی دیا یارانا, پڑھ یار نبی دیا یارانا, پڑھ یار نبی دیا یارانا, پڑھ یار نبی دیا یارانا. رات کام شروع کیا اور آخر میں آپ کی شہادت بیان کرنے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ کے دور خلافت میں ایک مجوسی ابو لؤلؤ فروز مجوسی آپ کے پاس آیا, کہنے لگا جی میرا ایک فیصلہ ہے, وہ فیصلہ کرو.
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تیرا فیصلہ کیجیے۔ ابو مجوسی کہنے لگا کہ میرا آقا جن کا میں غلام ہوں، میرا آقا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا میں غلام ہوں، وہ میرے اوپر نہ بہت بھاری ٹیکس مقرر کرتا ہے، آپ ان سے گزارش کریں، فرمائش کریں کہ ٹیکس کو کٹائے تھوڑا جا، یعنی کہ پنجابی کہہ رہے کٹائے کم کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تینوں انی کما دی چاچے نجاری نتاشی انی کمال تو ماہرے، تینوں انی کمال فنون حاصل ہے، تیرے کو ایڈا زیادہ ٹیکس لینا کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا، مجوسی کہنے لگا نہیں جی ٹیکس کم کروائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا ٹیکس ہے؟ آپ نے مجوسی نے فرمایا کہ میرے اوپر 4 دیہاڑی کا 4 ایک دن کا 4 درہم ٹیکس لیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا نہیں پہلے مہینے کما دی رات یہ انہیں کما دا تمہا آئیں، کہ کوئی ایڈا زیادہ کوئی مشکل دے نہیں ہے۔ وہ اتنی بات سن کر ناراض ہو کر غصے سے چلا گیا۔ جب گھر آیا ادھر ایک دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہوئے، ادھر وہ عبدالفروز مجوسی وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے پہلے آ گیا، صفوں میں پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، آپ نے نیت بانی تکبیرہ تحریمہ کہی، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو عبدالفروز مجوسی نے آپ پر تیز بار حملہ کیا، حتیٰ کہ آپ کی ناف پر آپ نے بہت زیادہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر گئے۔ آپ نے پیچھے سے اشارہ کیا، پیچھے سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ آپ سمے پر آ کر باقی پوری نماز پڑھائیں۔ آپ نے بیٹھ کر بھی پوری نماز پڑھی۔ یہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات کریں، آپ کو بھی جب کوفیوں نے شہید کیا، آپ کی گردن مبارک نوک پر نیزے کی نوک پر رکھ کر آپ نے بھی قرآن اسلام کا پرچم زندہ کیا، اسلام زندہ کیا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیہوش نہیں ہوئے، ایک سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صحابہ کرام دیگر لوگ عبدالفروز مجوسی کو پکڑنے لگے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے نا تمام جو صحابہ کرام سے انہوں نے نال کندھے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا تھا کہ کہیں یہ نکل نہ جائے۔ جب وہ عبدالفروز مجوسی نے تقریباً 12 یا 13 صحابہ کرام زخمی کیتا، جنہاں وچوں 7 شہید ہو گئے، باقی زخمی ہو گئے۔ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کو گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے حکیم طبیب کو بلایا آپ کا علاج کرنے کے لیے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حکیم نے دودھ اور شہد دینے کے لیے حکم فرمایا۔ جب آپ کو دودھ اور شہد دیا، آپ کی زخموں سے ذریعے باہر نکل گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے بیٹے نے فرمایا اے میرے بابا جان آپ کی کوئی وصیت ہو تو فرما دیجیے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جناب ابن خطاب نے فرمایا کہ میری ایک وصیت ہے کہ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں، دنیا سے وصال فرما جاؤں، تو میری قبر مبارک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال میری قبر مبارک ہوئے۔ آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب نے فرمایا جاؤ ہماری آشا سے اجازت طلب فرما کراؤ۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پاس آئے اور فرمانے لگے کہ یہ میرے بابا جان کی وصیت ہے کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو مبارک پر
قدم دفن کرنے کی، مدفون ہونے کی اجازت فرمائیے۔ حضرت امام چاچا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے نے آپ نے فرمایا نایاب پریشان سن، غمگین سن، کہنے لگی وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اپنے لیے بچا کر رکھی تھی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر میں نے آپ کو جگہ ان کو دے دی۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے اور یہ وصیت نامہ سنائی تو جناب عمر بن خطاب نے فرمایا آپ پر حملہ 26 ذو الحجہ کا ہوا۔ کب ہوا؟ 26 ذو الحجہ پر آپ کو حملہ ہوا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں وصال فرما جاؤں تو پھر حضرت اما جیسا سے یہ وصیت نامہ پھر پوچھ لینا کہ آپ نے کہیں میری خلافت کی وجہ سے تو مجھے یہ جگہ عطا فرمائی۔ تو آپ کی یہ وصیت نامہ تھی جب آپ وصال فرما گئے، آپ وصال فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال یکم محرم کو ہوا، آپ کی شہادت 26 ذو الحجہ کو ہوئی۔ آپ کی وصال شہادت یعنی کہ شہادت شہید یہ زخمی گرے کیتے سے 26 ذو الحجہ ہوئے، آپ دنیا سے وفات پائے یکم محرم کو۔ اسی مناسبت کے ساتھ یہ میرا دعا تھا، موضوع تھا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان جو میں نے کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دوران تقریر، دوران بیان، دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ دوم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت صدقہ معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا زندہ شکر باقی وما علینا الا البلاغ۔ سنتا تھا